بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 28 مئی 2023، 8 ذوالقعدہ 1444 ہجری، بروز اتوار۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں خبر نامے کی طرف۔ روٹ ٹو مکہ کے تحت سہولیات پر بنگلہ دیشی عازمین شکر گزار۔ بنگلہ دیش سے آنے والے عازمین حج مکہ روٹ میں امیگریشن کی سہولیات پر سعودی حکومت کے ممنون و شکر گزار ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق رواں سال 1,25,000 سے زائد بنگلہ دیشی عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مملکت پہنچیں گے اور ان میں زیادہ تر کی روانگی دارالحکومت ڈھاکہ سے ہوگی۔ گزشتہ ہفتے سے بنگلہ دیش سے خصوصی حج پروازیں شروع ہونے کے بعد مکہ روٹ کے تحت اپنائے گئے اقدامات پر 24 گھنٹے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ روٹ ٹو مکہ پروگرام کے آغاز کے بعد 2019 سے بنگلہ دیش کے عازمین کو بھی یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے، جس کے تحت عازمین کو ویزا، کسٹمز اور صحت سے متعلق تمام تقاضے پورے کرنے کے لیے ان کے ملک میں مدد فراہم کی جاتی ہے اور وہ مملکت پہنچنے پر انتظار کی زحمت سے بچ جاتے ہیں۔ سیف الاسلام نے بتایا کہ اس اقدام کو اندرون اور بیرون ملک کے لوگوں کی طرف سے بہت سراہا جا رہا ہے اور عازمین تمام سفری معاملات حل ہونے کے بعد طیاروں میں سوار ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ایئرپورٹس پر اترتے ہی روٹ ٹو مکہ کے تحت آنے والے عازمین بسوں میں سوار ہو کر بآسانی اپنی قیام گاہ پہنچ جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش سے آنے والے عازمین حج اس پروگرام کے تحت سفری سہولیات میسر آنے پر خوشگوار حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ڈھاکہ سے جدہ پہنچنے والے 63 سالہ محمد مشرف نے بتایا کہ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر میری امیگریشن کی تمام کارروائی مکمل ہونے کے بعد یہاں تقریباً 1 منٹ کا وقت صرف ہوا۔ آذربائیجان جانے والے سعودی سیاحوں کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی سیاحوں آذربائیجان میں سیاحت کو زیادہ پسند کرنے لگے ہیں۔ اعداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ اپریل 2023 کے دوران آذربائیجان جانے والے سیاحوں کی تعداد گزشتہ سال اپریل کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھی۔ سعودی عرب اور آذربائیجان کا فضائی روٹ 5 اہم فضائی روٹ میں سے ایک بن گیا ہے۔ آذربائیجان کی وزارت سیاحت کے مطابق آذربائیجان آنے والے سیاحوں میں سعودی شہری ٹاپ 10 کی فہرست میں شامل ہیں۔ مالیاتی دھوکہ دہی، 2 افراد کو 28 برس قید اور 1 کروڑ ریال جرمانے کی سزا۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن نے کہا ہے کہ دھوکہ دہی سے رقم ہتھیانے والے 2 افراد کو 28 برس قید اور 1 کروڑ ریال جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ سرکاری خبرساں ادارے SPA کے مطابق پبلک پراسیکیوشن کے عہدیدار نے بتایا کہ مالی دھوکہ دہی کی رپورٹ ملنے پر سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی سے پوچھ گچھ کی گئی۔ ملزمان سعودی عرب کے باہر ایک گروہ کے ساتھ ساز باز کیے ہوئے تھے، ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر پروگرامنگ کے ذریعے آن لائن وارداتیں کر رہے تھے۔ ملزمان مالیاتی دھوکہ دہی کے ذریعے 11 ملین ریال زیادہ کی رقم ہتھیا چکے تھے۔ پبلک پراسیکیوشن کے عہدیدار نے کہا کہ دونوں ملزمان کو پوچھ گچھ کے بعد اسپیشل کورٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی آرٹسٹ کا قالین بنانے میں منفرد کارنامہ۔ سعودی دستکار بسام الخلیفی نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنے شوق کو فنکارانہ صلاحیتوں میں تبدیل کر کے اچھی خاصی شہرت حاصل کر لی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق بسام الخلیفی پینٹنگ کے طرز کے حیرت انگیز قالین تیار کرتے ہیں جو روایتی قالین تو نہیں ہوتے، لیکن اس میں بھی اون اور خاص تکنیک کا استعمال ہوتا ہے۔ قالین سازی میں اپنے فنی سفر کا آغاز انہوں نے سکے والی پینسل کی مدد سے خاکے بنانے سے کیا اور یہ شوق بعد میں ایکریلک رنگوں، ڈیجیٹل آرٹ اور ٹیکسٹائل آرٹ کی جانب مائل ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی مہارت نکھرتی گئی، جس نے انہیں مملکت کے سب سے اہم نوجوان ویژول آرٹسٹ کے طور پر ممتاز حیثیت سے نواز دیا۔ بسام خلیفی نے بتایا کہ اپنے کمرے کی تزئین و آرائش کے لیے میں نے قالین کی تلاش کی، لیکن میری خواہش اور پسند کے مطابق کوئی ایسا قالین نہیں ملا جو ڈیزائن اور رنگوں کے لحاظ سے نمایاں اور منفرد ہو۔ انہوں نے بتایا کہ تب میں نے خود سے سوال کیا، آیا میں اپنا قالین خود بنا سکتا ہوں؟ اس کے بعد اس سے متعلق ضروری آلات ڈھونڈے اور حاصل کرنے کے بعد دستکاری کے میدان میں عملی قدم رکھ دیا۔ جدہ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران مصری طیارے کا ٹائر پھٹ گیا۔ سعودی عرب میں جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتوار کی صبح لینڈنگ کے دوران
ایجپٹ ایئر کا طیارہ حادثے سے بچ گیا۔ عکاظ اخبار کے مطابق ایئر نے بیان میں کہا ہے کہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران پرواز MS 643 کا ٹائر پھٹ گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حادثے میں کوئی مسافر متاثر نہیں ہوا۔ پائلٹ ٹائر پھٹنے کے باوجود طیارے کو بے حفاظت رن وے پر اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا۔ بیان میں کہا گیا کہ طیارے کا معائنہ اور دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ جدہ ایئرپورٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ لینڈنگ کے دوران طیارے کا ٹائر پھٹنے کے واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ تمام مسافر محفوظ رہے۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق 28 مئی 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 75 روپے 18 پیسے، STC پے 75 روپے 4 پیسے، تحویل الراجی 75 روپے 10 پیسے، ویسٹرن یونین 75 روپے 40 پیسے، منی گرام 75 روپے 14 پیسے اور ٹیلی منی 75 روپے 20 پیسے۔ اور انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 66 پیسے، STC پے 21 روپے 64 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے 62 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 74 پیسے، منی گرام 21 روپے 58 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 26 پیسے۔ بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 28 ٹکا 42 پویشہ، STC پے 28 ٹکا 39 پویشہ، تحویل الراجی 28 ٹکا 34 پویشہ، ویسٹرن یونین 28 ٹکا 48 پویشہ، 28 ٹکا 30 پویشہ۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبر نامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم۔